نعبده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في قرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو کلمہ کن سے پیدا فرمایا اور اس وسیع و عریض کائنات کو اللہ نے ایک نظام کے تابع کر دیا۔ یہ کائنات ایک نظام سے چلتی ہے۔ ہماری جو کہکشاں ہے یہ ہماری زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، پھر زمین خود سے بھی گھومتی ہے۔ اس میں اللہ پاک نے نشانیاں رکھی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ پاک دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرتے ہیں۔ زمین جو سورج کے گرد گھومتی ہے اس سے پھر موسم تبدیل ہوتے ہیں، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی بہار ہوتی ہے اور کبھی خزاں ہوتی ہے۔ اور ان موسموں کے تبدیل ہونے سے پھر یہ زمین اپنے اندر سے اناج کو اگاتی ہے۔ گندم کے اگنے کا ایک خاص موسم ہے، اگر موسم تبدیل نہ ہو، سردی رہے تو گندم نہ اگے۔ اسی طرح مختلف فصلوں کے اگنے کے خاص موسم ہے، اور اللہ پاک یہ نظام کو جو تبدیل کرتے ہیں دن اور رات میں اور موسموں کو، اس سے پھر انسان کے لیے اناج ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کائنات کو نظام کے تحت بنایا ہے۔ ایک سال کے اندر 12 مہینے رکھے ہیں۔ ہم جو عام طور پہ ہمارے ہاں جو استعمال ہوتے ہیں وہ عیسوی سال استعمال ہوتا ہے، یعنی جنوری سے شروع ہوتا ہے اور دسمبر میں یہ 12 مہینے بنتے ہیں۔ اسی طرح جو ہجری سال ہے، اسلامی سال ہے، اس کے بھی 12 مہینے ہیں۔ یہ محرم سے شروع ہوتے ہیں اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتے ہیں۔ یہ 12 مہینے ہیں اور یہ سارے مہینے ایک برابر نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے کچھ مہینوں کو فضیلت دی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو مہینہ ہے وہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کو اگر آپ اسلامی ترتیب سے دیکھیں مہینوں کی تو میرے خیال 9واں مہینہ بنتا ہے۔ اور اس مہینے میں اللہ پاک نے اس مہینے کو برکت والا مہینہ بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری رات ہم سے وعظ فرمایا اور فرمایا، لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا کہ تم پر برکت والا مہینہ آ چکا ہے، یعنی ایسا مہینہ تم پر آ چکا ہے جس میں اللہ نے برکت کو اتارا ہے۔ اب دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کثرت اور ایک ہے برکت۔ یہ تو الگ الگ چیزیں ہیں۔ کسی بھی چیز کی زیادتی جو ہے یہ کثرت کہلاتی ہے، اور کسی بھی چیز کو کم ہونا لیکن پورا ہو جانا وہ برکت کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک شخص کے پاس 4 روٹیاں ہیں اور وہ اس کو کھاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، تو یہ 4 روٹیاں جو ہیں یہ کثرت تو ہیں لیکن ان میں برکت نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر کسی شخص کے پاس 1 روٹی ہے اور وہ اس کو کھاتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے تو یہ برکت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک آسمان کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، بعض روایت میں آتا ہے جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، اور اس مہینے کے اندر جتنے شیاطین ہیں اللہ پاک ان کے گلوں میں توق ڈال دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور مومنوں میں سے پر سے قبر کے عذاب کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ ایسا یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اب کسی بھی چیز کو ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آئے تو اس کے استقبال ہم اس کے 3 طریقے سے ہم اس کا اکرام کرتے ہیں۔ یعنی ایک اس کا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے استقبال، کہ مہمان کا استقبال اس کے شایانہ شان ہو، رستے سے اس کو بلایا جائے جس میں کوئی تکلیف نہ ہو،
اس کے آنے سے پہلے خود اہل خانہ جو ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں، خوشبو لگا لیتے ہیں، جس کمرے میں اس کو ٹھہرانا ہوتا ہے اس کمرے کی تزئین و آرائش کر لیتے ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ ہوتا ہے جس عرصے میں وہ قیام کرتا ہے، اس میں اس کے اکرام کا خیال رکھا جائے کہ اس کو کوئی تنگی نہ ہو، نہ کھانے پینے کی تنگی ہو، نہ رہائش کی تنگی ہو، وہ جتنا عرصہ وہ رہے مہمان وہ خوش رہے۔ اور تیسری چیز اس کے الوداع کی ہوتی ہے، جب اس کو بھیجا جائے تو اس کا اکرام کر کے اس کو بھیجا جائے۔ اسی طرح یہ رمضان جو ہے یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے بھی 3 باتوں کا خیال کرنا ہے۔ ایک اس کے استقبال کا کرنا ہے اس کو، دوسرا جب تک ماہ رمضان رہے گا ہمیں اس کا اکرام کرنا ہے، اور تیسرا ہمیں اس کو الوداع کرنا ہے۔ جسمانی مہمان جو آتے ہیں ان کے تقاضے الگ ہوتے ہیں، ان کے لیے ہم جگہ کو سنوارتے ہیں، اپنے لباس کو سنوارتے ہیں، لیکن یہ چونکہ روحانی مہمان ہے اس کے تقاضے الگ ہیں۔ رمضان میں 5-6 دن رہ گئے ہیں روز رمضان میں، تو اس سے پہلے ایسی عادتیں بنائی جائیں جو رمضان میں ہمیں کام آئیں۔ سب سے پہلے تو سونے کی عادت کو کم کیا جائے، کیونکہ رمضان کے اندر ہمیں کم سونے کو ملتا ہے۔ تراویح ہوتی ہے، پھر اس کے بعد سحری ہوتی ہے، تو سونے کا پیریڈ کم ہو جاتا ہے۔ تو ابھی سے ایسی عادت بنائی جائے کہ رمضان میں پھر مشکل نہ ہو۔ دوسرا، یہ جو ہم موبائل استعمال کرتے ہیں ان میں جو غیر ضروری کام ہے وہ تو بند کر دیا جائے، اور جو ضروری کام ہیں ان کو بھی کم از کم کر دیا جائے، کیونکہ یہ موبائل جو ہے آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ پھر کیا ہے، پھر اس کے بعد رات کے قیام کی عادت ڈالی جائے، رات کو کھڑا ہونے کی عادت ڈالی جائے، اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نفل کے ثواب کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، اور ان کے ثواب میں اتنا فرق ہے کہ روایات میں آتا ہے اگر کسی شخص نے کوئی نماز چھوڑ دی، یعنی فرض اس پر نماز تھی، وہ کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکا، لیکن وقت گزرنے کے بعد اس نے اس کو قضا کر لیا، نماز کو وقت تو نہیں پڑھی، بعد میں قضا کر لی، اب اس قضا کرنے سے اس کے ثواب میں جو کمی آئی، اگر وہ ساری زندگی نفل پڑھتا رہے وہ اس کمی کو دور نہیں کر سکتا۔ یعنی فرض اور نفل میں اتنے درجات کا فرق ہے کہ اس نے فرض پڑھ لیا لیکن وقت پر نہیں پڑھ سکا، تو ساری زندگی نفل پڑھتا رہے وہ اس کمی کو دور نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک اس مہینے میں جو نفل عبادت ہے اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں، اتنے درجے اس کے بڑھا دیتے ہیں، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 درجے بڑھا دیتے ہیں۔ یعنی کسی کو اگر 1 فرض کا ثواب ملنا ہے اب اس کو 70 فرض کا ثواب ملے گا۔ الف لام میم قرآن پاک کی تلاوت کی 10 حروف ملتے تھے، 30 نے کیا، اب رمضان میں کرے گا تو اس کو 70 سے ضرب کر دیں، ہر چیز کا اللہ پاک اجر بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی امتوں میں ان کی عمریں لمبی ہوا کرتی تھیں، کسی کی 900 سال، کسی کی 1000 سال، کسی کی اس سے بھی زیادہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمریں کم ہیں، چھوٹی عمریں ہیں، تو اللہ پاک نے اس مہینے کو اس لیے نازل فرمایا کہ بندہ اس میں عبادت کرے اور ان امتوں سے بھی آگے نکل جائے۔ اسی رمضان کے اندر شب قدر ہے جس کے بارے میں فرمایا 1000 مہینوں سے افضل ہے، 1000 مہینوں سے، ایک رات کی عبادت ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، وہ اسی رمضان کے اندر ہے۔ تو رمضان کو ہم نے ایسے گزارنا ہے، اور 30 دن کسی بھی عادت کو بنانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ رمضان کے اندر بڑا آسان ہے تہجد میں اٹھنا، یعنی ہم صبح اٹھتے ہیں سحری میں، وہ صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، تو اٹھ کے سب سے پہلا کام یہ کیا جائے کہ 4 نفل پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، پھر اس کے بعد سحری کی جائے۔ اور جب پورا مہینہ وہ عادت بنائے گا تو انشاءاللہ غیر رمضان میں بھی وہ آرام سے نفل پڑھ سکتا ہے۔ جو عادات وہ رمضان میں بنائے گا غیر رمضان میں وہ عادات اس کی چلتی رہیں گی۔ یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ برکت والا مہینہ۔ ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے یہ کمائی کا مہینہ ہے، تاجر حضرات وہ 10 دن کی تراویح پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی یہ کمائی کا مہینہ ہے۔ یہ ضرور کمائی کا مہینہ ہے، لیکن یہ دنیا کی کمائی کا مہینہ نہیں ہے، یہ نیکیوں کو کمانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنا بندہ اللہ کی عبادت کر لے، اللہ کو راضی کر لے، وہ اتنا کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تشریف فرما تھے، پہلی سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین،
تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ ایسا آپ کا معمول نہیں تھا، آپ نے خلاف معمول جو ہے وہ قدم مبارک اٹھاتے ہوئے آمین فرمایا جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا جبرائیل امین نے مجھ سے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا درود نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، تو آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے جبرائیل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ میں سے کسی ایک کو پالے اور اس کی خدمت نہ کرے، آپ نے فرمایا آمین۔ اور پھر جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے شخص جو ماہ رمضان کو پائے اور اپنے آپ کو اللہ سے بخشوا نہ سکے، آپ نے فرمایا آمین۔ تو یہ ایسا مہینہ ہے، یہ بخشش والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مہینے اللہ سے 4 چیزیں مانگا کرو، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم اللہ کو راضی کر سکتے ہو، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ رسول اللہ وہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ فرمایا اس مہینے کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو کثرت سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ کا ورد کیا کرو۔ پھر فرمایا دوسری چیز استغفار کیا کرو، یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، ایک کلمہ اور دوسرا استغفار۔ استغفار ایسی چیز ہے کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس پہ کبھی بھی عذاب کو نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ حضرت یونس صلی اللہ علیہ السلام کی قوم جو ہے انہوں نے نافرمانی کی اپنے وقت کے پیغمبر کی، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا فرمائی، اور بد دعا فرما کے آپ چلے گئے، ان پہ آسمان سے بادل آ گئے۔ جب اس امت نے یہ دیکھا کہ جی ہم پہ بادل آ گئے ہیں عذاب کیے، تو انہوں نے استغفار شروع کر دی۔ اللہ نے اس استغفار کی برکت سے اس عذاب کو ان سے دور کر دیا، حالانکہ وقت کے پیغمبر ان کے لیے بد دعا کر کے گئے تھے۔ اندازہ لگائیں، وقت کے پیغمبر نے بد دعا کی لیکن امت نے استغفار کی، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ استغفار ایسی چیز ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں، کلمے کا ورد اور استغفار، اور فرمایا 2 چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر تمہارا گزارا نہیں ہے۔ ایک، اللہ سے جنت کو طلب کیا کرو رمضان کے اندر، یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث مبارکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی اللہ سے طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو، یا اللہ آپ مجھے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اور فرمایا دوسری چیز اللہ سے جہنم کی پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 کام اس مہینے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہدایت فرمائی ہے۔ ایک کلمہ طیبہ کا ورد، ایک استغفار، ایک اللہ سے جنت کی طلب، اور اللہ سے جہنم سے مغفرت، جہنم سے نجات۔ یہ رمضان کے اندر ویسے بھی آپ دیکھیں چونکہ شیطان قید ہو جاتے ہیں، لہذا رجحان طبیعت جو ہے خود بخود دین کی طرف راغب ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مشاہدہ کہ رمضان کے اندر مسجد کے اندر لوگ زیادہ ہو جاتے ہیں، حالانکہ غیر رمضان میں اتنے نہیں ہوتے، اس لیے کہ اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ یہ خاص مہینہ ہے، اس پورے مہینے کے اندر ایک ایک وقت قیمتی ہے۔ یا 5 دن یا 6 دن رہ گئے ہیں، جتنی مصروفیات ہوں، جو شاپنگ کرنی ہو وہ بندہ پہلے کر لے۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے کہ ہمارے یہاں لوگ چاند کی آخری راتوں میں شاپنگ کے لیے بازار جاتے ہیں، یہ بچوں کی چیزیں خریدنی ہیں اپنی، یہ ساری چیزیں پہلے خرید لی جائیں، اس لیے کہ رمضان کے آخری جو عشرہ ہے وہ تو سب سے زیادہ قیمتی ہے، سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشروں میں ساری رات جاگا کرتے تھے، ساری رات۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ساری رات بازاروں میں گھومتے ہیں، جی یہ تو کل عید ہے، آج چاند رات ہے۔ جتنی پورے رمضان میں اللہ پاک انسانوں کی بخشش فرماتے ہیں، صرف چاند رات میں اتنے انسانوں کی بخشش ہوتی ہے۔ یعنی پورے 30-29 راتوں میں جتنے انسانوں کی اللہ پاک بخشش فرماتے ہیں، صرف ایک رات میں، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اس رات میں ہم پورے بازار ہمارے بھرے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ پاک صرف اس ایک رات میں پورے رمضان کے مجموعی انسانوں کے برابر مغفرت فرماتے ہیں، اور ہم اس کو کس میں ضائع کرتے ہیں؟ ہم اس کو بازاروں کے اندر ضائع کر دیتے ہیں۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ رمضان ایسے گزارنا ہے کہ اللہ پاک کو راضی کرنے کا ذریعہ بنے۔ پھر اس رمضان کے اندر جتنا ہم صدقہ دے سکتے ہیں وہ صدقہ دینا چاہیے۔ یہ اللہ نے روزے ہم پہ کیوں فرض کیے ہیں؟
اللہ کو تو بھوک پیاس کی ضرورت نہیں تھی ہماری. اللہ نے ہم پہ روزے اس لیے فرض کیے کہ ہمیں احساس ہو کہ جب ہم بھوکے ہوتے ہیں، جب کوئی بندہ بھوکا ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے، جب وہ پیاسا ہوتا ہے اس پہ کیا گزرتی ہے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، پیاس چیز کیا چیز ہے. اور بھوک، انسان کے پاس مال ہے، کھانا بھی ہے، وہ کھا نہیں رہا، کیوں؟ اللہ کی رضا سے، اللہ کی رضا کی وجہ سے. پھر اس کو پتہ چلتا ہے جی بھوک اور پیاس کی کیا چیز ہے. تو میں نے ایک واقعہ پڑھا، اور نیت جو ہے یہ خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے. جب تک نیت نہیں ہے، جب تک کسی چیز کا اجر نہیں ہے. امام بخاری نے بخاری شریف کی جو پہلی حدیث لکھی ہے، آپ کو 2 لاکھ احادیث یاد تھی امام بخاری کے، 2 لاکھ. اور آپ نے صحیح بخاری کے اندر تقریباً 5000 احادیث لکھی ہیں 2 لاکھ میں سے. اور ان میں جو سب سے پہلی حدیث لکھی ہے وہ لکھا ہے انما الاعمال بالنیات. 5 لاکھ میں سے 2 لاکھ میں سے 5000، اور 5000 میں سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات. مفسرین نے لکھا ہے اس لیے کہ اس پورے دین کی بنیاد ہے، یہ پورے دین کی بنیاد ہے کہ اعمال کا دار و مدار اس کی نیت پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا. تو رمضان کے اندر نیت کیا رکھنی ہے؟ اللہ پاک کی رضا کی نیت رکھنی ہے. پھر دیکھیں اللہ پاک کیسے دل کے اندر اطمینان کو اتارتے ہیں. یہ تو وہ کام ہیں جو کرنے والے ہیں، اور جن سے رکنا ہے وہ کیا ہے؟ وہ گناہ کے کام ہیں. عام حالات کے اندر جو گناہ باعث ندامت ہیں، باعث شرمندگی ہیں، رمضان میں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ نے کہیں لکھا ہے کہ عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ روزہ زیادہ لگتا ہے. فرمایا روزے کا گرمی سے تعلق نہیں ہے، روزے کا گناہوں سے تعلق ہے. وہ فرماتے ہیں روزے کا گناہوں سے تعلق ہے، جتنے گناہ زیادہ ہوں گے اتنا روزہ زیادہ لگے گا. اور اس کی مثال میں حضرت وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ کرام نے عرض کی کہ 2 عورتیں ہیں، ان سے روزہ برداشت نہیں ہوتا، ان کو بہت زیادہ روزہ لگ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا ان کو میرے پاس لے کے آؤ، اور ایک پیالہ، ان کے 2 پیالے رکھے، ان سے کہا اس میں کیا کرو، الٹی کرو اس میں. تو جب انہوں نے اس میں الٹی کی تو ان میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے، خون نکلا. تو آپ نے فرمایا یہ وہ گوشت ہے تو تم نے کھایا نہیں، غیبت کی تم نے. تو حضرت فرماتے ہیں اس غیبت کی نوست کی وجہ سے ان کو روزہ لگتا تھا. تو حضرت فرماتے ہیں جو روزہ لگتا ہے اس کے گرمی سے تعلق نہیں ہے، اس کا گناہوں سے تعلق ہے. تو جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے اتنا اللہ کی رضا میسر ہوگی. کہ میں شوگر کا مریض ہوں، اور عام طور پہ جو شوگر کا مریض ہوتا ہے وہ یعنی اتنا بھوکا نہیں رہ سکتا ہے. یہ ڈاکٹر بھی منع کرتے ہیں، ویسے بھی جسم کانپتا ہے. لیکن میرا ایک مشاہدہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے میں، اب گرمیوں کے روزے ہیں تو 12 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے، 12 گھنٹے کا، لیکن اس کے باوجود نہ شوگر ڈاؤن ہوتی ہے نہ جسم کانپتا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ پاک کا حکم بندہ جب پورا کرتا ہے تو اللہ پاک خود بخود اس کو ہمت دیتا ہے. ورنہ اتنی فاسٹنگ جو ہے وہ شوگر کا مریض نہیں کر سکتا. وہ اگر 6 گھنٹے 8 گھنٹے بھوکا رہے گا تو اس کا جسم کانپے گا. لیکن رمضان کے اندر اللہ پاک اس کو ہمت دیتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں شوگر ہے روزے رکھتے ہیں، اللہ پاک ان کو ہمت دیتے ہیں. تو لہٰذا روزے بھی پورے رکھنے ہیں. اس گرمی کی شدت سے یہ جی روزہ، کئی لوگوں میں دیکھا جی روزہ نہیں لگتے گرمی ہے، ایسا نہیں ہے. ایسے روزہ ایسا رمضان کے اندر روزے رکھنا، پورے غیر رمضان کے اندر پورا سال روزہ رکھنا اور رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا برابر نہیں ہے. یعنی ایک روزہ اس نے چھوڑ دیا اور پورے روزے رکھتا رہا، برابر نہیں ہے. تو رمضان کے اندر اللہ کو یاد کرنا ہے، رمضان کا استقبال کرنا ہے. اس میں جب تک رمضان کے اندر جب تک پورا مہینہ گزرے گا، پورے مہینے اپنی کیلکولیشن کرنی ہے. یہ اکابر کے اگر ہم واقعات پڑھیں نا، وہ اس مہینے کو ہماری طرح نہیں گزارتے تھے، وہ اس مہینے کو پورا کیلکولیشن کر کے گزارتے تھے. پورے مہینے میں، پورا سال ہم قرآن نہیں کھولتے، کم از کم رمضان میں ہم کھول لیں. تراویح، ایک تراویح کے پیچھے ہو جائے گا امام صاحب کے پیچھے، 2 قرآن یا 3 قرآن بھی پڑھ سکتے. 3 قرآن تو آرام سے پڑھ سکتے ہیں. یعنی اگر دن میں 3 سپارے پڑھے جائیں تو 10 دن میں 1 قرآن ختم ہو جائے گا. 3 اور 1 4 قرآن ختم ہو سکتے ہیں آرام سے. نہیں تو چلیں 2، نہیں تو کم از کم 1 قرآن تو رمضان میں تو ختم کیا جائے. تو کوشش کریں گے سارے ساتھی انشاءاللہ. یعنی ایسا معمول بنانا ہے پورا رمضان میں قرآن کریم کی بھی تلاوت ہو، کم از کم 1 قرآن ہو، کم از کم، اس سے کم نہ ہو کسی کا. 1 قرآن تو ضرور ہو.
پھر تہجد باقاعدگی سے ہو، اس لیے کہ جب سحری پہ اٹھنا ہی ہے، جب اٹھ گئے 3 بجے 3:30 بجے 4 بجے تو 4 رکعت نماز پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ تو سب سے پہلے وضو کیا جائے، نماز پڑھی جائے، پھر دسترخوان پہ بیٹھ جائے. تو پورے مہینے نہ تہجد قضا ہو، پھر نماز کی پابندی ہو. ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے وہ کیا کرتا ہے، عام مشاہدہ ہے، جب وہ فجر پڑھتا ہے اس کا وہ کرکٹ کھیلنے چلے جاتا ہے. تو یہ مہینہ کرکٹ کے لیے نہیں ہے، یہ مہینہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کی عبادت کے لیے. تو پورے مہینے میں ایسی ترتیب بنانی ہے دنیا کے کام کم از کم ہو اور آخرت کے کام زیادہ سے زیادہ ہوں. پھر اللہ سے دعا بھی کی جائے کہ اللہ آپ اس رمضان کو میرے لیے باعث خیر و برکت بنائے. اللہ اس رمضان میں رزق بھی بڑھا دیتے ہیں. یہ مشاہدہ ہے کہ غریب سے غریب آدمی بھی پھل کھا لیتا ہے، بھلے پورے رمضان میں نہ کھا سکتا. ہر چیز اس رمضان میں بڑھ جاتی ہے. اسی طرح عبادات کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس کو استعمال کیا جائے اور اس پورے مہینے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارا جائے. اس رمضان کو عام دنوں کی طرح نہ سمجھا جائے، نہ بازار میں وقت گزارا جائے. زیادہ وقت مسجد کے اندر گزارا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کے اندر گزارا جائے اور اللہ کو راضی کرنے میں سارا وقت گزارا جائے. وما علینا الا البلاغ. تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ فاتحہ. استغفر اللہ ربی. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. صلی اللہ علی طٰہٰ وبارک وسلم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ پاک جو پڑھا گیا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے. آپ کے طفیل جملہ صحابہ اکرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و الزام، خصوصاً مرزادہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. یا اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ، سب کے نام اعمال میں داخل فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمین برحمتک یا رب. تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی یاد کی طرف. تسبیح چلائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے. یہ صرف بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اس طریقے سے خیالات بھٹکتے نہیں ہیں بلکہ تسبیح کی آواز پہ یکسو رہتے ہیں. تو تسبیح کی آواز پہ یہ تصور رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے اور یہ کر رہی ہے اللہ اللہ اللہ. اللہ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا فرمایا ہے. جب تک بندہ اللہ کی یاد کرتا رہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ زندہ رہتا ہے.
فرمایا زندہ اور مردہ کی مثال ایسے ہے جیسے اللہ کا ذکر کرنے والے اور نہ کرنے والے کی۔ جو دل اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو اپنی یاد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اللہ کو یاد کریں گے۔ تصور یہ رکھنا ہے کہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، یہ میرے دل کی دھڑکن ہے، یہ اللہ اللہ کر رہی ہے، اور اپنا دھیان جو ہے وہ دل کی طرف رکھنا ہے، اور دل کا دھیان اللہ پاک کی ذات کی طرف رکھنا ہے کہ اللہ کی محبت اور رحمت میرے دل میں آ رہی ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ اللہ اللہ، ذکر گو تا تیرا جانست، پاکیے دل سے ذکر رحمانست، مومنا ذکر خدا بسیار گو، مومنا ذکر خدا بسیار گو، تابع آبی درد و عالم آبرو۔ اللہ اللہ ذکر حق آمد غذائے روح را، ذکر حق مرہم دل مجروح را۔ اللہ اللہ اللہ، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ اللہ اللہ اللہ، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اللہ اللہ اللہ، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے، میرے مالک
تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی کنواں کبھی مٹی کبھی پھر قید میں یوسف کبھی ایک مصر کا قیدی بسر کا بادشاہ کر دے کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی اور میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھیے شامی کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دیں کہ موسیٰ لے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے خدا کو بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا کر دے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے آئے تم بندگی کرنے بسے لذات دنیا میں ہوئی اندھی عقل تیری کیسی نادانی ہے گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ ہمارے باپ دادا سب کی جن کی تو نشانی ہے نہ کر بر اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حشمت پر کہ دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے تجھے کی کر نمازیں پر خدا کو یاد کر ہر دم کہ آخر میں تیری نیکی تیرے کام آنی ہے تو شیطان کے دعوے نوے فریاد رب کا ہو نبی کے در کا خادم من مراد چیز پانی ہے گناہ شریعت کی غلامی کر گناہوں سے تو بچ یارا بری عادت ظالم چور کی جو مرتضانی ہے عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے
میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہزاروں سوالا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہزاروں سوالا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا در کنوں میں، سنوں میں نام تیرا در کنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سے واسے، جیوں میں تیرے خاطر دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اللہ 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 دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا
قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير یا اللہ پاک اپنی رضا والی زندگی عنایت فرمائیے یا اللہ پاک رضا کی حالت میں موت عطا فرمائیے یا اللہ پاک ہم سے جو گناہ ہو گئے اعلانیہ ہوں یا خفیہ ہوں بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں ظاہری ہوں یا باطنی ہوں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے تمام گناہوں کو معاف فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پیالہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک حج بیت اللہ نصیب فرمائیے یا اللہ پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت نصیب فرمائیے یا اللہ پاک ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک ماہ رمضان کی آمد ہے یا اللہ پاک ہمیں اس مہینے کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرمائیے یا اللہ پاک جو قرض میں مبتلا ہیں غیب کے خزانوں سے ان کا قرض ادا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو اولاد نرینہ کی نعمت سے محروم ہیں نیک صالح وارث عطا فرمائیے یا اللہ پاک جن کی اولاد فرما بردار نہیں ہے یا اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو فرما بردار بنائیے یا اللہ پاک ہماری اولادوں کو نیک بنائیے یا اللہ پاک ہمارے گھروں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہماری نسلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک ہمارے جو بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی قبور کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائیے یا اللہ پاک جو ہمارے بڑے حیات ہیں ہمیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو ہم مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس کی ہر قسم کی جائز اور شرعی حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ پاک حاضرین مجلس پہ اپنا فضل و کرم فرمائیے یا اللہ پاک اس مجمع میں کوئی آپ کا نیک بندہ ہوگا جس کی آمین آپ کو پسند ہوگی یا اللہ پاک اس آمین کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے یا اللہ پاک ہماری دعاؤں میں ہمارے بڑوں کے حصے کو جاری فرمائیے یا اللہ پاک نیک لوگوں کی دعاؤں میں ہمارے حصے کو جاری فرمائیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین.